بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمته وهو السميع العليم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں اس سے پہلے کہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ عرض کروں یا ان پہ گزارشات پیش کروں، یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام جماعت کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ملک میں مصیبت آئی ہوئی ہے اور لوگ بہت بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں. کم و بیش 2 کروڑ افراد بے گھر ہوئے ہیں، مر رہے ہیں بھوک پیاس سے، بیماریوں سے. تو ان کے لیے ایک بات تو بڑی عجیب ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس میں سے نہیں دینا چاہتے. جو بڑے نیک بھی ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہی دیتے ہیں یا صدقات ہی دیتے ہیں. ایسی صورتحال میں اپنے مال میں سے بھی دینا چاہیے. زکوٰۃ تو فرض ہے، ہر حال دینی ہے. بہرحال پھر بھی نیکی ہے زکوٰۃ، صدقات نافلہ، صدقۃ الفطر، اب فطرانہ آئے گا تو یہ ساری چیزیں بھی جمع کرائیں. یہ سارے پیسے فلڈ ریلیف کے لیے اور مرکز کو بھیجیں. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ مستحقین تک پہنچے. اور یہ جو ساتھیوں کو بڑا ہے ذوق عمرے پر جانے کا، بہت بڑی سعادت ہے عمرے پر جانا، لیکن حالات اگر ایسے ہوں تو سرمایہ وہاں خرچ کرنے کی بجائے یہاں اللہ کے بندوں کی جان بچانے پہ خرچ کریں تو اس سے زیادہ ثواب ہوگا. عمرے پر جا کر بھی مقصد اللہ کی رضا کو پانا ہے، سیر سپاٹا نہیں ہے. اور اس وقت سب سے بہتر کام جو ہے وہ ان غرباء اور مساکین کی مدد کرنا ہے. جو لوگ سیلاب کی نظر ہوئے ہیں وہ خواہ بڑے امیر تھے سیلاب سے پہلے، لیکن اب سارے مستحق ہیں امداد کے. تو میری یہ گزارش ہے جماعت کے تمام ساتھیوں سے کہ صدقات بھی جمع کرائیں، زکوٰۃ کے پیسے جمع کرائیں، فطرانے کے پیسے جمع کرائیں. اس کے علاوہ اللہ نے جو بے شمار مال ہمیں دے رکھا ہے اس میں سے بھی دیں. وہ قادر ہے. آج ان پہ مصیبت آئی ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایسا قادر ہے کہ کسی پہ بھی کسی وقت کوئی آزمائش آ سکتی ہے. تو پورا ملک دنیا سے مانگ رہا ہے، کافروں سے مانگ رہا ہے، بے دینوں سے مانگ رہا ہے. تو کیا ہم اپنے مال قبر میں لے کے جائیں گے؟ ہم اپنے مال کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ ان آیات مبارکہ کا با محاورہ اور سلیس سا ترجمہ یہ ہے: وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَلِيَرْزَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ کہ یہ جو لوگ مختلف گمراہی کی باتیں کرتے ہیں تو جن لوگوں کے قلوب پہلے سے مسخ ہو چکے ہیں، افئدہ کہتے ہیں قلب کی اس انتہائی اندر کی کیفیت کو جو ایک لطیفہ ربانی قلب میں ہے، جو انتخاب کرتا ہے زندگی کی راہوں کا، تو ان کے قلوب ان لوگوں کے جن کو آخرت پر ایمان نصیب نہیں ہے، ان کے قلوب ان کی فضول باتوں کی طرف مائل ہوں گے اور بڑی ان کو پسند آئیں گی، گمراہی کی باتیں انہیں بہت پسند آئیں گی۔ تو جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے جو پہلے سے گمراہ ہیں، انہیں بھی کر لینے دیجئے، لیکن یہ بتا دیجئے انہیں کہ میں کیا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا فیصلہ قبول کروں؟ مومن کے لیے تو مر سکتا ہے، وہ جان دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم ماننا اس کے لیے ممکن نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا فیصلہ تسلیم کروں، حالانکہ اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ کتاب نازل فرما دی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً وہ سارا کر کے دکھا دیا ہے۔ اور رہ گئے اہل کتاب جو پہلے سے جن کے پاس کتابیں موجود ہیں، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ حق و صداقت کے ساتھ، یہ پورا حق ہے، اٹ از دا الٹیمیٹ ٹروتھ، یہ پوری اصل سچائی ہے جو اللہ کی کتاب ہے، یہ سراپا سچائی ہے، اور اس کے باہر جو کچھ ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے مخاطب کبھی قرآن کے حق ہونے پر کسی شبے میں مبتلا نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تو آپ کے پروردگار کا کلام مکمل ہوا صداقت کے ساتھ اور پورے عدل کے ساتھ۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، جو اس نے فرما دیا وہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کچھ کہہ رہا ہے، جو کسی کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کسی کے دل میں بات ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کوئی عملاً کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ بڑی خوبصورت بات قرآن کریم نے بتائی۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا تھا، فلاں شخص نے اسے ورغلایا اور اس نے یہ غلطی کر دی، میرا ارادہ تو نہیں تھا، بس دوستوں نے مجھ سے یہ کرا لیا۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ بنیادی خرابی آدمی کے اپنے نہاں خانہ دل میں ہوتی ہے۔ اگر اپنا دل غافل ہو اللہ سے، اپنا دل اللہ سے آشنا ہی نہ ہو، تو اسے کوئی بھی کسی راستے پہ لگا لے گا، اور پھر اس کی ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے کہ ایمان بالآخرت کمزور پڑ جاتا ہے۔ آخرت کو ماننے کے لیے دل زندہ چاہیے، مردہ دل آخرت پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے،
ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ کے لوگ گزر گئے، اب میرے جیسے لوگ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے عہد کے بندے بڑے کم نظر آتے ہیں، بہت تھوڑے، اور جو ہیں ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کہ وہ میں زندگی کی سانسیں پوری کر رہے ہیں، کسی مصرف کے نہیں رہے، اور اکثریت وہ ہے جو دنیا سے جا چکی ہے۔ ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ کسی کو اپنی موت کا یقین نہیں آتا۔ یعنی اگر یقین ہو اپنی موت کا بھی تو کیا وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے گا، وہ کفر کی طرف جائے گا، ظلم کی طرف جائے گا؟ تو یہ رات دن ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، یہ قتل و غارت، یہ لوٹ مار، یہ دہشت گردی، بلکہ جو لوگ سیلاب کی زد میں آ کر کچھ بچا کھچا سامان لے کر گھروں سے نکل رہے ہیں، راستے میں ان کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ تو یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی یہ یقین ہے کہ مجھے بھی مر جانا ہے، میں اسے لوٹ کر کیا کروں گا؟ تو اگر موت جو ایک تلخ حقیقت روز ہمارے سامنے وارد ہوتی ہے، ہم لوگوں کو اپنے ہاتھوں دفن کرتے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں کہ مجھے بھی مرنا ہے، تو قیامت کا یقین کون کرے گا؟ ایسے لوگوں کو قیامت کا یقین کیسے، اور یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی ایک حقیقت جو ہمارے سامنے ہے، آپ اتفاق ہوا ہوگا آپ کو بھی کئی مرتبہ زندگی میں، اور مجھے بھی بڑی مرتبہ ہوا ہے کہ جنازہ پڑھ کے لوگ قبرستان پہ جاتے ہیں تو 2 4 10 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ تاخیر ہوتی ہے قبر کی تیاری میں، تو انتظار کرنا پڑ جائے وہاں، تو ٹولیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی موت کی آخرت کی بات نہیں کرتا، تو اپنے اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ میت سامنے پڑا ہوتا ہے، قبر کے مکمل ہونے کا انتظار ہے، وہاں بیٹھے، لیکن ان کی باتیں سنیں تو وہ اپنے دنیا کے کاروبار اور اپنے مسائل، اور وہ ایک دوسرے سے اس میں بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی یہ خیال نہیں کہ آج یہ ہے شاید اگلی میت میری ہو، کوئی خیال نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اتنی تلخ حقیقت جو ہمارے سامنے ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو، باپ دادوں کو ہاتھوں سے دفن کیا، اپنے بہن بھائیوں کو دفن کیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دفن کیا، تو خود اپنی موت کا انہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دل کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے، ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں سٹل ہارٹ، ایک نہاں خانہ دل میں ایک کیفیت ہے، اگر اس میں اللہ کی یاد ہو تو یہ سارے حقائق سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ سے غافل ہو تو یہ آنکھیں دیکھتی بھی رہیں یقین نہیں آتا کسی کو، وہ دنیا میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ، جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ ان رسومات اور رواجات اور اللہ کے حکم کے خلاف جو کام کیے جاتے ہیں ان پہ پڑ جائیں گے، اور وَلِيَرْضَوْهُ، اس کو بڑا پسند کریں گے، بڑے خوش ہوں گے اس پر۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، آپ سنت کی بات کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا تھا، صحابہ کرام نے یہ کام اس طرح کیا تھا، اور متقدمین سلف صالحین نے یہ اس طرح کیا تھا، یہ سنت ہے، یہ اس طرح سے ہے، وہ کہیں گے یہ وہابی ہو گئے۔ چوری کرو آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ وہابی ہو گئے، ڈاکہ کرو کوئی نہیں کہے گا وہابی ہو گئے، قتل کر دو کوئی نہیں کہے گا وہابی ہو گئے، دین کا صاف ستھرا مسئلہ بیان کرو کہیں گے وہابی ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی رواج شروع کر دو، اس میں گپ شپ ہو، کھانا پینا ہو، دیگیں پکاؤ، ہاؤ ہو، 2 4 گانے بجانے والے بلا لو، سب کہیں گے بڑا ثواب ہے جی، بڑی نہیں، اور بڑے خوش ہوں گے اور بڑی خوشی سے اس میں شرکت کریں گے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اب رمضان شریف ہی ہے،
کوشش ہوتی ہے کہ تراویح میں قرآن کریم سنا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی علماء حق فرماتے ہیں کہ ختم قرآن سننا نوافل میں بہت افضل ہے، ویسے بیٹھ کر سننے سے نوافل میں، اور یہ تو سنت ہے، سنت بھی موقدہ ہے، تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن سارے علماء دیوبندی بریلوی اس پہ متفق ہیں کہ اجرت پر اگر کوئی قرآن سنائے گا کہ میں آپ کو 30 دن قرآن سناؤں گا تو آپ مجھے پیسے دیں گے، تو نہ اس کی اپنی نماز ہوگی نہ پچھلوں کی ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن حالات یہاں پہنچ چکے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہمیں کوئی حافظ چاہیے، ہمارے حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا، تو میں نے کہا ہمارے پاس بچے ہیں حافظ، ہم بھیج دیں گے، لیکن وہ پیسے نہیں لے گا، فی سبیل اللہ سنائے گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں نہیں سننا، یعنی سریعاً انکار کر دیا انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے نام پہ نہیں سننا جی، ہم اس سے سنیں گے جو پیسے لے گا، کیونکہ اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی، مطلوب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے دیے، اتنے جوڑے کپڑے دیے، اپنی آنر مطلوب ہوتی ہے، اللہ کی رضا مطلوب۔ اور جب کہا جائے کہ شرن تو یہ درست نہیں ہے تو کہتے ہیں جی وہابی ہو گئے۔ یعنی 30 دن آپ نے 20 رکعت نماز بڑی مشقت سے عشاء کے بعد اس کے پیچھے پڑھی، نہ اس کی اپنی نماز ہوئی نہ آپ کی ہوئی، اٹھک بیٹھک حصے میں آئی، فائدہ کیا ہوا؟ لیکن ذرا کسی سے منوا کے دیکھیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ کوئی عالم اتنا حافظ محنت کرتا ہے، آپ اپنی خوشی سے اس کی خدمت کرتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر مشروط ہے اور وہ اس امید پہ آتا ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے، پھر نہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ نماز کی اجرت کہاں جائز ہوتی ہے، یا قرآن سنانے کی اجرت کا جواز کیا ہے؟ اور سارے سب کو پتہ ہے، تمام علماء کو پتہ ہے۔ حد یہ ہے کہ علماء بھی مدارس کے طلباء کو بھیجتے ہیں پیسے طے کر کے کہ اتنے پیسے لے آنا، اتنے ہمارے ہوں گے، اتنے تمہارے ہوں گے۔ اور سارے خوش ہیں، فرمایا بولے یرضوا، برائی کی بات انہیں اتنی پسند آتی ہے، اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی رواج آپ نکال دیں، ہندوؤں کے ہاں رواج ہوتا تھا کوئی مر گیا تو اس کا تیجا کرنا ہے، پھر 5واں کرنا ہے، پھر 10واں کرنا ہے، پھر 40واں کرنا ہے۔ اب وہ سارے کا سارا ہمارے ہاں بھی آ گیا۔ مرتا رہے بندہ، اس کی دوائی کی فکر نہیں کریں گے، پانی مانگتا رہے تو کہیں گے یار اس کی تو عادت ہے، پانی پانی کرتا رہتا ہے، دے لیں گے، ٹھہر جاؤ۔ جب مر جائے تو پھر تیجا، 10واں، 40واں، وہ اتنی رسمیں آ جاتی ہیں، جانور ذبح ہو جاتے ہیں، حلوے پک جاتے ہیں، کھانے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جب زندہ تھا تب تو اسے پانی تک کسی نے نہیں دیا، اب وہ مر کر اس حلوے کا وہ کیا کرے گا، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تیجے 10ویں 40ویں ہوتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے کیے؟ کیا سلف صالحین کا عمل ہے؟ نہیں۔ تو جب لوگوں نے موت جیسے سانحہ پر رسومات اپنا لی ہیں تو پھر شادی اور خوشی میں کیا نہیں کرتے ہوں گے، لین دین میں، روزمرہ کے معمولات میں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ان کے دل، نیا خانہ دل جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، وہاں اللہ کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے اہل اللہ ہر بندے سے یہ محنت کرتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا نام نقش ہو جائے، اور جب دل میں اللہ کا نام نقش ہوتا ہے تو یہ برائی سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ۔ مزے کی بات یہ ہے
کہ یہ رواجات انہیں بڑے پسند آتے ہیں، اس پہ خوش بڑے ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، دین کی بات کرو، اللہ اللہ ہی کی بات کرو، ہر بندہ دلیل مانگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کوئی بے حیائی برائی پر کسی سے کوئی دلیل نہیں مانگتا، سارے خوش ہیں۔ جوان بچیاں ناچ گا رہی ہیں، کوئی دلیل مانگتا ہے کہ یہ بچیوں کا ناچ گانا کیسا ہے؟ سارا دن فواحشات ہوتی ہیں ٹیلی ویژن پر، کبھی کسی نے دلیل پوچھی ہے کہ یہ خرافات کیوں ہیں؟ کسی سے کہہ دو کہ بھائی اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ کو کہتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی یہ جو بات دل کو پسند آ جائے اس کی دلیل کوئی نہیں پوچھتا، برائی پسند آ جاتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں پوچھتا۔ خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیویاں اللہ اللہ کرنے لگیں تو سارا خاندان پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یہ اس کی کیا دلیل ہے۔ وہی بچیاں سینما جائیں کوئی نہیں روکتا، وہی بچیاں سارا دن بازار پھریں کوئی نہیں روکتا، وہ اکیلی جاتی ہیں، دکانداروں سے بحث کرتی ہیں، چیزیں خریدتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے، لیکن کوئی نہیں روکتا، کوئی دلیل بھی نہیں مانگتا، بلکہ خاوند اور خود کہتے ہیں کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، تم جانا بازار سے یہ چیزیں لے آنا۔ لیکن اللہ کی بات آئے گی تو اتنی چبھتی ہے ہر ایک کو کہ یار یہ کیا تماشا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے دل تباہ ہو چکے، دلوں میں اللہ نہیں بستا۔ اور جس گھر میں کوئی مالک نہیں رہتا وہ کھنڈر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے یار، ایک کچا کوٹھا بنا لو اور اس میں آپ رہنا شروع کر دو تو اللہ کے فضل سے وہ کھڑا بھی رہتا ہے، کچھ آپ مرمت بھی کرتے رہتے ہیں، آباد رہتا ہے۔ بہت عالی شان پکا مکان محل بنا دو اور اس میں رہنا چھوڑ دو، کچھ عرصے بعد وہ خواہ مخواہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے کیواڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کھڑکیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اس کا رنگ اترنے لگتا ہے، اس کا سیمٹ گرنے لگتا ہے۔ یعنی جہاں آبادی نہیں ہوتی وہاں پھر پہلے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، پھر جھاڑ جھنکاڑ اگتے ہیں، پھر ان میں حشرات الارض آ جاتے ہیں، چوہے آ جاتے ہیں، پھر ان چوہوں کو کھانے کے لیے سانپ آ جاتے ہیں، پھر طرح طرح کی مصیبتیں وہاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی عالم دل کا بھی ہوتا ہے۔ دل کا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ کا نام آپ نے دل میں بسا لیا تو وہ آباد ہے، خواہ آپ کا دل کتنے درجے کا کچا کوٹھا بھی ہے تو آباد ہے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ محنت کی اور اسے ایک محل بنا دیا تو بھی آباد ہے، لیکن اگر اس کا باسی اس میں نہیں ہے، اس کے بسنے والا اس میں نہیں ہے تو پھر ویران ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ جو لوگ دین کے مقابلے میں رسومات جاری کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوسروں کی باتیں مانتے ہیں، ان کی باتیں وہ لوگ مانتے ہیں جن کے اپنے دل تباہ ہو چکے ہیں۔ اور راندش قرآن سے اور آیت کا جو رویہ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے حکم دیا جا رہا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہو کہ انہیں کر لینے دو، آپ ان کی پرواہ ہی نہ کریں، آپ ان کو کوئی اہمیت نہ دیں، کر لینے دو انہیں، اس لیے کہ ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں، انہیں آخرت کا یقین حاصل نہیں ہے۔ اور اب تو یہ بات لوگوں کی زبان پہ آنا شروع ہوگی، اب تو لوگ کہتے ہیں یار کس نے دیکھا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، جب جائیں گے دیکھیں گے۔ اب تو یہ صاف انکار ہے قیامت کا، اور اب یہ لوگ سر مجلس کہہ دیتے ہیں وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، انہیں بھی وہ کر لینے دیجئے جو ان سے پہلے کر رہے تھے، جو خرابیاں، جو برائیاں جن لوگوں نے ان کو سکھائیں، جو وہ کرتے تھے یہ بھی کر لیں، جب وہ بھگتیں گے یہ بھی ساتھ بھگتیں گے۔ لیکن آپ یہ سنا دیجئے، اپنا فیصلہ سنا دیجئے، افغیر اللہ ابتغی حکما، یہ امید
کسی بندے مومن سے نہ رکھو کہ وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حکم کی تعمیل کرے گا. وہ وہی بات مانے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق جائز ہوگی. اگر آپ اس سے خلاف شریعت کوئی کام کرانا چاہیں گے تو وہ اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا، غیر اللہ کی بات نہیں مانے گا. یہ معیار ایمان ہے. ایمان کا معیار کیا ہے؟ جو قرآن نے بتا دیا کہ بتا دو ان کو کہ کیا میں اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا حکم مانوں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے خلاف؟ یہ ایمان اور غیر اللہ کا اتباع اکٹھے نہیں چل سکتے. میں مومن ہوں، وہ کام کروں گا، اس طریقے سے کروں گا جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کیا ہے، وہ کام کروں گا جس کے کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. اور اللہ ایسا کریم ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اس نے تمہیں جو کتاب دی ہے اس میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زندگی کے سارے امور طے کر دیے. قرآن کریم ایک ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسی عجیب بات ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو چھوڑ دیں. آج تو آپ کہتے ہیں دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، ایک پورا ایک گاؤں بن گئی ہے. اتنا انٹرنیٹ اور جو ہے الیکٹرانک میڈیا اور یہ ساری چیزیں مل کے تو دنیا ایک گاؤں کی مافک ہو گئی ہے، کوئی فاصلہ نہیں رہا. آج بھی ہر ملک کے اپنے طریقے اور دساتیر ہیں. ایک ملک کا قانون دوسرے ملک میں نہیں چلتا. آج بھی کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو کہے کہ جو میں نے قانون بنایا ہے یہ ساری دنیا کے لیے نہیں، بلکہ پڑوسی ملک کے لیے کوئی نہیں مانتا. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور مل کر قانون بناتے ہیں. الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، قوم کے بڑے چنے ہوئے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں اگرچہ اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے اور جعلی سندوں والے آ جاتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو قانون وہ خود بناتے ہیں جب عملاً نافذ کرتے ہیں تو انہیں سمجھ آتی ہے یار اس میں تو کچھ کمی رہ گئی. پھر اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، امینڈمنٹس ہوتی ہیں، ترمیمات ہوتی ہیں. اس میں پھر ترمیم کی جاتی ہے کہ نہیں اس میں یہ خامی تھی، اسے اس طرح سے ترمیم کرو. فرمایا اللہ کریم قادر ہے. اس نے عرب کی سرزمین میں اپنے حبیب پر یہ کتاب نازل فرمائی اور روئے زمین کے انسانوں کے لیے قوانین مرتب کر دیے، زندگی کے اصول مرتب کر دیے، اور ایسے کیے کہ جن پر دنیا کے ہر ملک میں ہر موسم میں عمل کرنا انسان کے لیے بہترین ہے. اور یہ ثابت بھی ہے کہ روئے زمین پر مسلمان اس کے مطابق جنہیں توفیق ہے وہ عمل کر رہے ہیں اور عمل ہو رہا. اور پھر اس میں مزے ایک تو یہ ہے کہ کتاب مفصل ہے، تمام جزیات تک زندگی کی اس نے بیان کر دی ہے، کسی ایک شعبے میں نہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں پوری تفصیل کے ساتھ حقائق بیان کر دیے ہیں. اور جن لوگوں کو پہلے کتابیں ملی تھیں، جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جن کے پاس پہلے کتابیں ہیں، فرمایا وہ اچھی طرح جانتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی اس کی بشارت موجود تھی، ان کے نبیوں نے بھی انہیں بتایا، اور انہیں علم ہے کہ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے اور اللہ کا رسول برحق ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے. اور کبھی بھی کسی کے بھی بہکانے پر اے مخاطب
قرآن کی صداقت پہ رائی برابر بھی شک نہ کرنا. اس نے جو کچھ بتایا ہے اور جو اس طریقے سے بتایا سارا برحق ہے. اور ایک بات یاد رکھ لو، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی بات مکمل ہو گئی. اب نہ کوئی نبی آئے گا نیا اور نہ کسی نئے نبی پر کوئی نئی کتاب آئے گی. اللہ نے جو کچھ مخلوق کے لیے نظام عطا فرمانا تھا وہ مکمل ہو گیا. آدم علیہ السلام پر صحیفے آئے، ابراہیم علیہ السلام پر آئے، مختلف انبیاء پر صحائف اترے، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، داؤد علیہ السلام پر آئی، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی. لیکن یہ سارے صحیفے، ساری کتابیں مخصوص لوگوں، ایک خاص امت، ایک خاص علاقے کے لیے تھی، مخصوص وقت کے لیے تھی. جب انسانیت بالغ ہوئی، شعور انسانی اپنے کمال کو پہنچا، تو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مبعوث ہوا، جو بیک وقت ساری انسانیت کے لیے تھا اور ہے اور قیامت تک اسی کی رسالت رہے گی. ایھا الناس، اے اولاد آدم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم جہاں تک ہو میں تمہارے تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. اور آج بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. آج بھی حضور کی رسالت ہے، آج بھی یہی کتاب عمل ہے، یہی راستہ ہے سیدھا، یہی اللہ کے کلمات ہیں. اور فرمایا یہ مکمل ہو گئی، اب کسی ذلی بروزی فلانے نبی کی ضرورت باقی نہیں. اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب ہوگا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کے کلمات مکمل ہو گئے. اب نہ وہی آئے گی نہ کسی کو کوئی نیا راستہ بتائے گی، بات ختم ہو گئی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کی بات مکمل ہو گئی حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. ساری سچائی اللہ کی کتاب میں ہے، سارا انصاف اللہ کی کتاب میں. اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ ظلم ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے. میں ایک دن تبصرہ سن رہا تھا مغرب کے مفکرین کا، انگریزی میں وہ بحث کر رہے تھے، اور انہیں یہ شکایت تھی کہ مسلمان جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے، باقی کسی کے پاس کوئی سچائی نہیں. یعنی انہوں نے سچائی پر قبضہ کر رکھا ہے ناجائز. میں نے کہا بات یہ ہے کہ جتنی خبر ہوتی ہے، اب قرآن کریم میں دو طرح کی باتیں ہیں، احکام اور اخبار. اب ساری کتابیں جو نازل ہوئی ان میں دو طرح کی باتیں تھیں، کچھ اخبار تھے، خبریں تھیں، کچھ احکام تھے، حکم تھے. خبر ایک سچی ہوتی ہے، ایک چیز کے بارے دو خبریں سچ نہیں ہوتی. احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اوامر و نواہی بدلتے رہتے ہیں حالات کے مطابق، لیکن اسلام نے احکام بھی مکمل کر دیے. اس کے باوجود تبدیل ہوتے رہتے ہیں حالات کے مطابق. مثلا نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، صلاۃ میں کھڑا ہونا قیام فرض ہے. ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، حکم تو بدل گیا. اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. ایک بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، حکم ہے کہ وہ لیٹ کے اشارے سے پڑھ لے. یعنی احکام جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں صورتحال کے مطابق، لیکن اسلام میں اب کوئی نیا حکم آئے گا نہیں، کوئی حکم اسلام سے خارج نہیں ہوگا.
یہ تبدیلیاں بھی نزول اسلام سے ساتھ یہ رعایتیں بھی کر دی گئی ہیں، کسی نے بعد میں نہیں کی۔ تمت کلمات ربک، تیرے رب کے کلمات مکمل ہو گئے۔ اب رہ گئی خبر، اللہ کے بارے خبر ہے، وہ واحد لا شریک ہے، آخرت کے بارے خبر ہے، فرشتوں کے بارے خبر ہے، بعد الموت کے بارے خبر ہے، برزخ کے عذاب و ثواب کی خبر ہے، حشر کے حساب و کتاب کی خبر ہے، جنت و دوزخ کی خبر ہے۔ تو یہ اخبار جو ہیں یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ہر اللہ کے نبی نے وہی خبر دی ہے جو پہلوں نے دی، خبر میں تبدیلی نہیں آئی۔ اب اگر مغرب والے کہتے ہیں جی نہیں ایک خدا نہیں 3 خدا ہیں، تو خبر تو تبدیل ہو گئی۔ یعنی سارے نبی کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اہل مغرب کہتے ہیں نہیں جی خدا 3 ہے، ایک اللہ، ایک اس کی بیوی ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، 2 چھوٹے اللہ ہیں، ایک بڑا اللہ ہے۔ یہی انہوں نے نشان بھی بنایا ہوا ہے، 2 چھوٹے اس طرح سے کراس، ایک بڑی سی۔ اب خبر تو تبدیل ہو گئی تو دونوں سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ خبر تو سچ ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک خبر سچ ہوگی، اسی واقعہ کے متعلق دوسری خبر یا پہلی جھوٹی ہے یا دوسری جھوٹی ہے، تو کیا یہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی رسول اور اللہ کی کتاب کو جھوٹا مان لیا جائے اور ان سور کھانے والے اور شراب پینے والوں کو سچا مان لیا جائے؟ تو اس سے بہتر نہیں کہ ان حرام خوروں کو جھوٹا کہا جائے؟ یہ آسان کام نہیں ہے، تو پھر اس پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ اسلام ہیز دا مناپلی آف دا ٹروتھ۔ مناپلی انگریزی میں کہتے ہیں جبری قبضہ، جیسے کسی چیز پہ کہا۔ ہم بھی پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں، جی فلاں جو بس والا ہے انہوں نے تو اس سڑک پر اپنی مناپلی بنا لی ہے، کسی دوسرے کی بس نہیں چلنے دیتے، یعنی انہوں نے ناجائز طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سچائی پر مسلمانوں نے قبضہ، بات یہ نہیں ہے مسلمانوں نے قبضہ نہیں کیا، مسلمانوں کے پاس ہے ہی سچائی، اور سچائی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے۔ مسلمانوں نے قبضہ نہیں کیا، تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سچائی تمہارے پاس آ جائے گی۔ قبضہ تو تب ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے علاوہ تم کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسلام کی دعوت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، تم بھی کلمہ پڑھ لو، سچائی تمہارے حصے میں بھی آ جائے گی۔ قبضہ کس بات کا؟ اور اگر تم سچائی قبول نہیں کرتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے جھوٹ کو بھی سچ مانا جائے، تو یہ تو بڑی بے وقوفوں والی بات ہے۔ جھوٹ کو سچ کون مانے گا؟ فرمایا تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے کلمات سچائی اور عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ 15ویں صدی جا رہی ہے، 15ویں صدی کے بھی 30 سال بیت چکے، آج تک قرآن کی کسی آیت میں کوئی ترمیم کی ضرورت پیش آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت میں کوئی ضرورت کی پیش آئی ترمیم تبدیلی کی؟ جہاں کسی نے تبدیلی کی وہاں علماء کھڑے ہو گئے کہ ظلم کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، صحیح وہ ہے جو حضور نے فرمایا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان سے ہمیشہ اس نے قرآن اور سنت کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ کوئی ناراض ہو ان سے، یا کوئی روٹھ جائے یا کوئی خفا ہو جائے، حکومتیں بگڑ جائیں یا لوگ ناراض ہو جائیں، وہ ہمیشہ حق پہ قائم رہتے ہیں اور قرآن و سنت کی حفاظت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن سے یہ خدمت لی جاتی۔ اور یہ جملہ کہنا اللہ ہی کو زیبا دیتا ہے کہ بھئی بات 15ویں صدی تو آ گئی، اب نہ جانے دنیا کتنی صدیاں اور چلے گی، کیسے کیسے لوگ آئیں گے، لوگوں کے رنگ مختلف، زبانیں مختلف، غذائیں مختلف، اوقات مختلف، رات دن مختلف، لباس مختلف، رسومات مختلف، لیکن دین ایک ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، ہر مؤذن یہی کہہ رہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، اور کوئی بات اسے آتی ہے یا نہیں۔ کسی ملک میں چلے جائیں یہی تسبیحات، یہی سورہ فاتحہ، یہی قرآنی آیات، یہی رکوع و سجود،
اس کی عبادات میں ہوگا۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں یہی سیر و افطار اس کے ہوں گے، سحری کو روزہ بند کرے گا، شام کو افطار کرے گا۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں یہی تراویح وہ بھی ادا کرے گا، یہی زکوٰۃ اس پہ واجب ہے، یہی صدقات اس کے پہ بھی واجب ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ روئے زمین پر عمل ہو رہا ہے اسلام پر، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے کر رہے ہیں۔ آج تک کبھی یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ کسی آیت میں یار کوئی ترمیم کر دی جاتی، یہ ایسے نہ ہوتی ایسے ہو جاتی، اور قیامت تک نہیں آئے گی۔ فرمایا اللہ کی بات مکمل ہو گئی، سچائی اور عدل کے ساتھ۔ سارا سچ قرآن ہے، سارا عدل قرآن ہے۔ جہاں کوئی قرآن کو چھوڑے گا عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا۔ ہماری حکومتیں اپنے فیصلے انگریزی قانون کے مطابق کرتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں عدل ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی قرآن کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی فیصلہ سن کر خوش نہیں ہوتا۔ تو سارا سچ، ساری صداقت، سارا عدل قرآن کریم میں ہے۔ اس کے خلاف ظلم ہے، جھوٹ ہے۔ مسلمان قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرے گا، جھوٹ بول رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ کافر تو ہے ہی جھوٹا اور ظالم۔ تو فرمایا میرے بندے مومن وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، کبھی بھول کر بھی ادنا سا شک بھی اس سچائی میں نہ کرنا، اس کی اللہ گواہی دے رہا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، فرمایا کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ صحرائے عرب میں بیٹھ کر اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی زندگی کے سارے مسائل ساری انسانیت کے لیے طے کر دے اور ان میں کبھی تبدیلی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت پہ بھی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے احکام مکمل ہو گئے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، بات ختم ہو گئی۔ اب صرف عمل کی باری ہے، جسے توفیق ہے وہ عمل کرے، جو نہیں کرے گا وہ بھگتے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خود سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، سن بھی رہا ہے کوئی کیا کہتا ہے، جان بھی رہا ہے کوئی کیا کرتا ہے۔ جو کچھ کوئی کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے اس کے نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد کرے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح
मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।